ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 فروری 2017 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 6واں ایپیسوڈ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ہم براہ راست نشر کرتے ہیں تاکہ ہمارے مشاہدین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکیں اور اپنے سوالات ہمارے پروگرام میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ٹیلی فون لائنز، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز، ایسی سہولیات ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قادیان دارالامان سے جو آج تک ہم نے 5 ایپیسوڈز پیش کیے ہیں آپ کی خدمت میں، اس میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس میں آپ نے مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر کا جو علمبردار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو کہ مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم، بربریت اور تعصبات کی دنیا میں مبعوث ہو کر عدل و انصاف، پیار و محبت اور ہمدردی اور مذہبی آزادی و آزادی ضمیر کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائی ہے۔ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے مذہبی آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ دین کے معاملات میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے، لیکن انسانیت کے ناطے ایک مسلمان کی طرف سے جو سلوک اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب سچے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے اور منصب کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء برابر ہیں۔ اسی طرح جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں وہ بھی اپنی ابتدائی حالت میں آغاز کے وقت بالکل سچی تھیں، قابل عمل تھیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو دراصل اسلام کا امتیازی شان ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات کو پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو ایک عظیم الشان اسوہ اور ایک نیا راستہ دکھایا ہے جس پر چلتے ہوئے انسان بین المذاہب امن اور سلامتی اور آشتی اور صلح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے طریق کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب ایک یہودی کا نعش آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب
مدینہ کے مختلف قبائل کے لوگ آپ کو معمولی سی دعوت پر بلاتے ہیں تو آپ بلا تکلف ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا جھگڑا آتا ہے جس میں دیگر انبیاء کرام کے عزت اور احترام کا سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی۔ اس طرح کا نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان مذہبی رواداری، مذہبی آزادی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ایک عدیم المثال نمونہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اسی طرح کے مزید واقعات آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم الشان اسوہ سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مختلف عقائد رکھنے والے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزید کچھ واقعات اور تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کے پروگرام میں ہم مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام سے ریلیٹڈ، ہمارے اس پروگرام کے عنوان سے ریلیٹڈ سوالات کرنا چاہیں گے تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام باوجود ایک کامل مذہب ہونے کے مذہبی آزادی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی کو جینے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس معاملے میں آزاد ہے۔ اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اسوہ ہیں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، وہ زمانہ جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی ذکر فرمایا کہ ہر درجے کے تشدد کا زمانہ تھا، بے راہ روی کا زمانہ تھا، ہر قسم کے اخلاق سے یہ لوگ عاری تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو دیکھیے وہ عظیم الشان ہستی جو دعوے سے پہلے عام مکے کی سرزمین میں لوگ آپ کو صدوق اور امین کے نام سے جانتے تھے کہ یہ بہت ہی سچا ہے اور اسی طرح سے امانت دار ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو وہ تمام صدوق اور امین کہنے والے سخت آپ کے مخالف ہو گئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مجنون ہو گیا، مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے، یہاں تک کہ کچھ بددعائیں بھی آپ کے بعض چچاؤں نے بھی دی تھیں۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، البتہ یہ ہے کہ اس دور میں معاشرہ ایسا تھا کہ کسی کو اپنے معافِ ضمیر کو ادا کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی شریک مت بناؤ، اس کی عبادت کرو، تو سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو گویا کہ آزادی ضمیر نہیں تھی وہاں پر۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ تم مانو، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے مذہب کو پھیلاؤ، یا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانے۔ تو یہ گویا تشدد کا زمانہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو کہ آزادی ضمیر عطا ہو، ان کو بولنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نہیں مانتا ہے، نہ مانے۔ چنانچہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو بھائیو، بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، واضح طور پر یہ تعلیم آتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ سورۃ کہف میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو کھول کر یہ بات بیان کر دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور صداقت آئی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے وہ مانے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ مانے بے شک۔ تو اس میں کوئی جبر کی تعلیم نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک شخص جو اپنے کچھ عقائد رکھتا ہے اس پر کوئی تسلط یا زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم میری بات ضرور مانو، اگر مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر آزادی ضمیر کو قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ کے لیے آ جاتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ مذہبی اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر پناہ گزین ہوتا ہے کہ بھائی مجھے امان دو، یا کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم نے پناہ دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے یا میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس واسطے اس سے کوئی منافرت کا سلوک کرو، بلکہ اس کے ساتھ بالکل احترام کا سلوک کرنا ہے، ان کو پناہ دینی ہے، اس کے دکھ درد میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے، پھر اس کو کلام الہی سناؤ کہ بھئی ہمارے یہ عقائد ہیں، تو حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے۔ تو ثم ابلغہ ما منہ، پھر آگے حکم ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے عقائد ان کو بیان کر دو، یہ ہمارے عقائد ہیں، اگر اچھے لگتے ہیں تو مان لو، اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کرو، بلکہ اس کو اپنے امن کی جگہ پر آرام سے پہنچا بھی دینا ہے، اپنی حفاظت میں اس کو لے جا کے اپنے مقام پر پہنچانا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے آزادی ضمیر کی۔ پھر دیکھیے اب چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اس واسطے میں زیادہ اس بحث میں نہ جاتے ہوئے چند ایک واقعات آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اہل مکہ کو ہجرت کے بعد شدید قحط کا سامنا ہوا، اور اس زمانے میں پھر ابو سفیان کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے تعلقات بھی ہیں، تم جاؤ اور وہاں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرو۔ تو ابو سفیان جب مدینے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دکھ بیان کیا کہ تمہاری قوم تو قحط سے وہاں مر رہی ہے اور تم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے اور کچھ مدد بھی کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم بڑے دلیر ہو کہ باوجود دشمنیوں کے کہ ہر جنگ میں یہ ابو سفیان آگے ہوتا تھا لڑائی کرنے میں، بلکہ کمانڈر ان چیف ہوا کرتا تھا، تو پھر بھی ایک تعلقات دامادی بھی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ام حبیبہ ان کی بیٹی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رشتہ دار بھی ہو اور دوسری یہ ہے کہ مشرک بھی ہو، لیکن دعا کرنا ہمارا حق ہے، لہٰذا آپ نے دعا کی، یہ نہیں کہا کہ تم کوئی مدد تم سے نہیں ملے گی، تم تو ہمارے دشمن ہو، تم مشرک ہو، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ نے اس موقع پر دعا بھی کی اور ساتھ ہی تمام مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو بھئی ہمارے بھائی وہاں مکے میں قحط سے مر رہے ہیں، کچھ ان کے لیے امداد کرو۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے غلہ، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، مختلف جس کے پاس جو رسد تھی وہ سب اس نے لا کے جمع کر دیا، اور کافی مقدار میں غلہ اکٹھا ہو گیا جو ابو سفیان کو دیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ضمیر کو برقرار رکھا، یہ نہیں کہا کہ اب تو آ گیا ہے، اب تم لوگ تو مجبور ہو گئے ہو لہٰذا اسلام قبول کرو تو تب ہم تمہیں امداد دیں گے، ایسی بات نہیں، آزادی ضمیر کو آپ نے قائم کیا۔ اسی طرح سے دشمن قبیلے کے بنو حنیفہ کا سردار تھا ثمامہ بن اسال، یہ جنگ میں جو ہے وہ قید ہو کر مدینے میں لایا گیا، اس کو ایک مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کھول دو، اور فرمایا کہ کوئی اس کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو اس سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ آخرکار کہنے لگا کہ میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے وہ مکہ گیا، تو وہاں پر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو تکلیف دینے لگے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یمامہ کا، میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں، اگر تم مجھ پر ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ بعض لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ بات ٹھیک کہتا ہے، اس کو مارو پیٹو نہیں، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ لہٰذا وہ آ گیا، اس نے پھر جا کے اپنی قوم میں یہ کہا، غلہ روک دیا، اس نے کہا کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے تب تک یہاں سے غلہ نہیں جائے گا۔ تو پھر مکے والوں نے جا کے شکایت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یمامہ والوں نے تو ہمارا غلہ بند کر دیا ہے، اور ثمامہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیں گے تب تک میں غلہ نہیں بھیجوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں، انسانیت کے ناطے تمہیں وہاں کا غلہ نہیں روکنا چاہیے، ہمارے عقائد اور ان کے عقائد میں فرق ضرور ہے، لیکن ہم آزادی ضمیر قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مذہبی آزادی کے علمبردار بھی ہیں اور آزادی ضمیر کے بھی علمبردار ہیں، لہٰذا غلہ جاری کر دیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ ہمارے دشمن ہیں اس واسطے ان کا غلہ بند کر دیا جائے۔
اسی طرح سے حضرت اکرمہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. ابو جہل تو معلوم ہے کہ عمر بھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس ڈر سے کہ میں نے تو بہت سی جنگیں لڑی ہیں اسلام کے خلاف، میرے لیے کچھ قتل وغیرہ کا فتویٰ نہ جاری ہو جائے، اور ڈر کے بھاگ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو تو بیک وقت معاف کر دیا. یہ بھی دیکھیے پوری قوم جو ہے وہ انتہا درجے کا ظلم ڈھانے والی قوم ہے، اس قوم کو آپ نے ایک دفعہ معاف کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، کوئی لا تصریب علیکم الیوم، کوئی سرزنش نہیں آج کے دن. لیکن جو مجرم تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے. اکرمہ بھی یہی سمجھا. اس کی بیوی جو ہے گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور میرا خاوند ایسے بھاگ گیا ہے، کیا میں اس کے لیے امن کی درخواست کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیوں بھاگا ہے وہ؟ ہم نے تو کوئی دشمنی نہیں کرنی تھی، یا یہ کہ کسی طرح ایذا نہیں دینی تھی، تکلیف نہیں دینی تھی. تو وہ پھر پیچھے پیچھے اس کی بیوی گئی، جا کے اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو معاف کر دیا ہے، آؤ. جب وہ مکے میں داخل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا اس نے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے؟ کہ حضور نے فرمایا ہاں یقیناً میں نے معاف کر دیا ہے. پھر اکرمہ نے کہا کیا میں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی مکے میں رہ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل رہ سکتے ہو، کوئی جبر نہیں تمہارے اوپر. اور پھر نہ صرف اکرمہ کو بلکہ سارے اہل مکہ کو ہی کہہ دیا تھا کہ جب آپ نے سب کو معاف کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے قائم رہے، اور جو نہیں رہنا چاہتا وہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، تو کسی پر جبر نہیں کیا گیا. تو یہ اسوہ دیکھ کر پھر اکرمہ بھی الحمدللہ کے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جنگوں میں انہوں نے بہت سے حصے لیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور دیکھیے کہ صفوان بن امیہ یہ بھی مکے سے فرار ہو گئے تھے. ان کو بھی ڈر تھا کہ میرے لیے قتل کا کہیں حکم صادر نہ ہو جائے، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے چچا عمیر بن وہب نے امان چاہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اس کو بھی معاف کر دیں. تو حضور نے جو ہے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، اور آپ نے علامت کے لیے ایک سیاہ امامہ جو آپ کا تھا، کالے رنگ کا امامہ آپ نے اس کو دیا کہ یہ میری نشانی ہے، لے جاؤ. چنانچہ ان کا چچا جو ہے ان کے پیچھے گیا اور وہ واپس لے آیا، حضور کے پاس آیا. اس نے کہا کہ حضور میں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے آپ یہاں پر امن سے رہ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں 2 مہینے کی مہلت دو مجھے سوچنے کے لیے. حضور نے فرمایا 2 مہینے کیا، 4 مہینے کی تم کو میں مہلت دیتا ہوں. تو یہ اس وقت دیکھ کے یہ صفوان بن امیہ جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا. تو بھائی یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، جبکہ آپ کو پورا اختیار تھا، با اقتدار بادشاہ کے طور پر آپ آ گئے تھے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہر ایک کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی مکے میں رہنے کی اجازت دی. تو یہ اسلام کا طریقہ کار ہے جو بعض دفعہ مسلمان اس کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے جماعت احمدیہ کے خلاف ہی کہ بھئی مسیح موعود آ گئے ہیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے مانو، نہیں آتا ہے تو نہیں دل چاہتا نہ مانو، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو طوفان مخالفت اٹھاتے ہیں اس میں حق کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو بہرحال ناظرین کرام بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کے جو تعلیمات دی ہیں اور جو اسوہ آپ نے پیش کیا ہے وہ بے نظیر ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، بالکل غلط باتیں ہیں یہ. بلکہ خود غیر مسلم مصنفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے. بہت سارے ہندوؤں نے اس بارے میں لکھے ہیں. اخبار پرکاش کا جو ایڈیٹر ہے اس نے خود لکھا، اور مہاتما گاندھی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا ہے، بلکہ محبت اور پیار سے پھیلا ہے، اور اچھے نمونے کو دیکھ کر یہ پھیلا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی آزادی اور آزادی ضمیر کے علمبردار تھے. جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا.
باوجود اختلاف عقائد اور اختلاف مذاہب کے اسلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو معاشرے کے تقاضے ہیں اور جو ہمسائے کے حقوق ہیں اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے. یہی دراصل اسلام یہی اصول دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ باوجود اختلاف رائے اور اختلاف مذہب کے بھی ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور پیار و محبت اور ہمدردی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں. یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے اگرچہ اس کا ہمسایہ کوئی غیر مسلم ہو. اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز سے بھی ہم بات کریں گے, کچھ آف لائن سوالات بھی ہیں ہمارے پاس. جرمنی سے مکرم ناصر راجپوت صاحب نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. وہ اپنے سوال میں لکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ بھی کسی اور زبان میں الہام ہوا ہے؟ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فارسی زبان میں بھی الہام ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ ایک مٹھی، ایک خاک کی مٹھی ہے، اس کو میں بخشوں نہ تو اور کیا کروں. یہ تو ایک سوال رہا فارسی کی بات ہے. لیکن جہاں تک ایک بنیادی بات ہے، عربی زبان ہی ایسی زبان ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ تمام زبانوں میں موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اب یہ السنہ کے نام سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس زمانے میں ایک تحقیق ہے جو منن الرحمن میں شائع ہوئی ہے، جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی دنیا کی زبانیں ہیں وہ ان کا جو اصل مصدر ہے، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ عربی زبان ہی ہے جس سے یہ زبانیں ملتی جلتی ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے، اس پہلو سے، اس زاویے سے غور کریں تو دنیا کی تقریباً بہت سی معروف زبانیں جو ہیں ان کی بنیاد عربی میں تھی اور عربی سے وہ نکلی ہیں. اس طرح گویا کہ یہ ایک کامل اور مکمل کتاب ہے، زبان دانی کے لحاظ سے بھی اور تعلیم کے اعتبار سے بھی. اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن مجید میں بعض دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، جیسے القسطاس ہے، زنجبیل ہے، مشکات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل عربی میں نہیں. اب خدا جانے کہاں تک انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری زبانوں سے آئے ہوئے لفظ ہیں جو کہ عربی میں آئے ہیں، اور اس کو مستعربہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ عربی میں آ کے عربی ہی ہو گئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری تحقیقات اب تک ہوئی ہیں. یہ اختصار سے جواب ہے اس کا. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، انڈیا سے مکرم علی صاحب ہیں. ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی کوشچن از دیٹ if Islam is a complete religion, in Quran, why Quran says that lakum deenakum waliy deen. جزاکم اللہ، شکریہ. ان کا سوال یہ تھا کہ جب اسلام ایک کامل مذہب ہے اور اس کی تعلیمات بھی کامل ہیں تو پھر قرآن میں کیوں یہ کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین؟ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے. جی، آپ نے یہ سورۃ الکافرون اگر مکمل پڑھی ہے اور یقیناً پڑھی ہوگی تو اس پہ یہی ذکر آتا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیمات بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، ہر قسم سے کامل تعلیمات ہیں اور ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو یا دینی ہو یا سیاسی ہو. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو تبلیغ ہم کرتے ہیں وہ بعض کٹر قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے. تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ مداری کھیل دکھاتا ہے تو اس کا جو ساتھ دینے والا ہوتا ہے مداری کے، تو وہ کہتا جاتا ہے میں نہ مانوں. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، حق اور صداقت دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے منکرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں ایک خدا واحد کی، اس کی تم عبادت کرنا نہیں چاہتے. تو ایسی صورت میں اب یہی بات ہے کہ جب بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. تو گویا کہ نتائج یہ بتا دیں گے کہ تم سچ پر نہیں ہو، اسلام سچا مذہب ہے اور آخر کار یہ غالب آنے والا ہے. اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ
لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر بھی آزادی مذہب کی بات کی گئی ہے. یہ جبر اور زبردستی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو یہ آزادی مذہب کی جو بات ہے اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہم تبلیغ کریں گے، ایک خدائے واحد کی تبلیغ کریں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل دیں گے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم کہیں گے بھئی تم اپنا راستہ لو، ہمارا اپنا راستہ ہے، جبر اور ظلم سے ہم تمہیں نہیں منوائیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک اور انڈیا سے ہی ٹیلی فون کالر ہیں، ان کا سوال ہمیں آف لائن آیا ہے. مکرم منصور نوجوان صاحب، مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ اپنے سوال میں لکھتے ہیں کہ فتویٰ کے لفظی معنی کیا ہیں اور مذہب اسلام میں فتویٰ جاری کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. فتویٰ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بات کو بادلائل اور چاہے قرآن مجید یا احادیث یا اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کیا جائے کہ یہ بات اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، احادیث یہ کہتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے. ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے یا کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فتویٰ. اور اس کے کیا اور کیا آگے پوچھا؟ کس کو اختیار ہے فتویٰ دینے؟ ہاں، فتویٰ دینے کا اختیار تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے تھا، ان کو اختیار تو تھا. آن وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. تو اس کے بعد پھر جو حکومت قائم ہوئی ہے اسلامی، اس کے اندر جو نام کی بادشاہت، خلافت جو ہے نام کی رہ گئی تھی، اس میں پھر جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ دینی تعلیمات سے جو واقف کار لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بطور قاضی کے اور بطور مفتی کے مقرر کیا کرتے تھے. ہمارے اس زمانے میں چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیشگوئیوں کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح کو اب یہ اختیار ہے کہ چاہے خود فتویٰ دیں یا کسی کو بطور مفتی کے مقرر کر دیں، ایسے عالم کو جو کہ تمام دینی مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہو، تو ان کو بطور مفتی کے مقرر کیا جاتا ہے خلیفہ وقت کی طرف سے. جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سوال ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس قدر بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب سچے ہیں، ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اور منصب کے اعتبار سے وہ سب برابر ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے. تو انبیاء سابقین کے احترام کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور جو اسوہ پیش فرمایا ہے، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. ناظرین کرام، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، ہر جہت سے، ہر زاویے سے اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. مثال کے طور پر احترام ہی نہیں بلکہ ارکان ایمان میں سے ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اے مسلمان تیرا ایمان، جو ہم نے ایمان کے جو 6 شرائط مقرر کی ہوئی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے رسول ہی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء پر ایمان لا. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور دنیا میں کتنے انبیاء آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا میں رسول بھیجے، بعض کا ذکر تو ہم نے تیرے سامنے کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے تیرے سامنے ذکر نہیں کیا ہے. ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا ہو. پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجا ہے. پھر قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے لا نفرق بین احد من رسل، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے ہیں
ان کی مقام نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں ان میں سے بعض کے درجات بعض پہ بلند کیے گئے، وہ اس لیے کہ بعض شریعت والے نبی تھے، بعض بغیر شریعت کے نبی تھے، بعض کا دائرہ تبلیغ اور دائرہ نبوت چند بستیوں تک محدود تھا، بعض کا دائرہ نبوت چند قوموں کی طرف محدود تھا مثال کے طور پر، اور بعض کا زمانہ تھا وہ بالکل محدود تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا جو زمانہ تھا وہ 950 سال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی رسالت یا نبوت کا دائرہ فقط بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا بعد کے انبیاء کا اس لحاظ سے درجات جو بعض کے بعض پر تھے وہ اس طرح مختلف ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک منصب، نبوت اور رسالت کی بات ہے وہ تقریباً برابر ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک بات ہوئی احترام کی، لیکن اسلام جو ہے، اسلام احترام نہیں سکھا رہا ہے، بلکہ اسلام 1,24,000 انبیاء پر ایمان سکھا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اب مثال کے طور پہ کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ انبیاء پر۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح ان انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم ہندوستان میں ہیں یا کچھ افریقہ میں ہیں یا چین میں ہیں یا جاپان میں ہیں، ہر انسان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ان انبیاء کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ احترام تو ایک نچلی سطح کی بات ہو گئی، ایمان لاتا ہے، یہ اس کا جزء ایمان ہے کہ ان انبیاء کے اوپر وہ ایمان لائے، اور جب بھی وہ بات کرے علیہ السلام کہتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ ایک یہودی ہے، وہ ہو سکتا ہے سابقہ انبیاء پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتا، صرف ایک مجاملتاً اگر وہ کبھی احترام کر دیتا ہے ان کا، لیکن ایمان نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان اور جماعت احمدیہ بڑے وثوق سے یہ کہتے ہیں، ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر جو اب قرآن مجید میں ہیں ہم عمل کرتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہندوستان میں اتنی بڑی قوم ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا اس میں انبیاء نہ آئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر نہ آئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی نہ آئے ہوں۔ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنا پر یہ کہا کہ کرشن بھی نبی تھے، کرشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ایک نذیر تھے، اور جب ہم کرشن کا نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کان فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کائنہ، کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو کہ سانولے رنگ کا تھا اور وہ کرشنا تھا، اس کا نام کرشنا تھا، کنہیا تھا، جو آج تک ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہمارا تعلق ان مذاہب سے بنتا ہے اور ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات اور عرض کرنا ہے۔ دیکھیں آج انبیاء کی توہین کی جاتی ہے، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کارٹون بنا رہا ہوتا ہے، بعض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں، بعض دوسرے انبیاء کی اور بزرگان کی وہ کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر ایک مسلمان جو ان تمام انبیاء پر ایمان لانے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ اس کے ایمان کا جز ہے کہ وہ ان تمام انبیاء پر ایمان لائے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی نبی کا کوئی کارٹون بنائے گا، کوئی ایسا مضمون لکھے گا جو اس کی توہین کا سبب بنے یا ان کی عدم عزت کا سبب بنے، ایسا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ لوگ جن کا ان کے اوپر ایمان نہیں، جن کو یہ سکھایا اور تعلیم نہیں دی گئی ان کے مذاہب کی طرف سے کہ ان انبیاء کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، ان کی طرف سے ایسی حرکات ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کا ایک امتیازی بات یہ ہے،
کہ وہ کسی نبی کے سامنے کوئی گستاخی اس کے حق میں نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے احترام کرنا سکھایا۔ بخاری اور مسلم اور بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کا مدینہ میں تکرار ہو گیا۔ مسلمان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، گویا اس نے ایک اظہار افضلیت کا اظہار کیا۔ یہودی نے یہ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا ہے۔ اس پر ان کی تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ اس یہودی نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ یہ مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور واضح طور پر فرمایا لا تخیرونی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر امتیاز نہ دو، اس کے اوپر فضیلت نہ دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت کا حضور نے ذکر کر کے اس یہودی کی دلداری فرمائی۔ اسی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ قیامت کے دن کل بنی نو انسان بے ہوش ہو جائیں گے، میں وہ سب سے پہلا نبی ہوں گا جو ہوش میں آئے گا، اور جب میں ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہیں، یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اب حضور فرماتے ہیں یا تو وہ بے ہوشی سے مستثنا تھے یا وہ پہلے سے ہوش میں آ گئے۔ اب ایک یہ جزوی بات ہے، جزوی فضیلت کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے سامنے اس جزوی فضیلت کا ذکر کر کے اس مسلمان کو سمجھایا کہ ان بحثوں میں نہ پڑو۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، بہت لہو لہان تھے، زخمی حالت میں تھے۔ رستے میں ایک جگہ ایک عیسائی غلام ملا، اس کا نام تھا عداسہ۔ آپ نے پوچھا عداسہ تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا نینوا کا ہوں۔ حضور نے فرمایا نینوا جہاں کا یونس بن متیٰ تھا؟ اس نے کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ کہنے لگے میں اور وہ بھائی ہیں۔ اب آپ اس کو آپ بھائی کہہ کے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اس طرح سے ایک یکسانیت اس کے دل میں ایک احترام بنا۔ اور اس کے بعد حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام مجھ سے افضل ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ منصب نبوت تو برابر ہو سکتے ہیں، اس میں تو یکسانیت ہو سکتی ہے، لیکن ان میں آگے درجات الگ الگ ہیں، زمانے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، غیر شریعت کے اعتبار سے، اور اسی طرح محدود قوموں کے لحاظ سے۔ لیکن ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل و اعلیٰ ہیں، جیسے کہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا۔ یہی ہے کہ سارے پاک ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی شان میں کوئی غلط بات نہیں کہنی ہے، ان کی جو اچھی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو ان سب کا مجموعہ ہے، خیر الورا ہے، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم تعلیم ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی، اور ان کو یہ لازم ٹھہرایا کہ تم نے ان سب کا، سارے بزرگان امت جو پہلے گزر چکے ان کا احترام کرنا ہے۔ لیکن یہاں بڑی معذرت کے ساتھ باقی مذاہب میں ہم یہ بات نہیں پاتے ہیں۔ وہ ان امت یہ جو انبیاء ہیں ان کی بعض دفعہ ایسی اہانت کرتے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی تعلیم پر چلے ہوتے تو اس قسم کی توہین آمیز کارٹون اور مضامین شائع نہ کرتے، باتیں نہ کرتے۔ لیکن ایک سچا اور حقیقی مسلمان کبھی بھی یہ باتیں ان انبیاء کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی ایک امتیازی شان ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گی، اور اسی کو موجودہ زمانے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خاص طور پہ جماعت احمدیہ کو سمجھایا کہ تم نے ان سارے انبیاء اور بزرگان جو مذاہب کے تھے ان کا احترام کرنا ہے، تبھی وہ تمہارا احترام کریں گے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے تم ان کی پوجنے والی چیزوں اور بتوں کے بھی برا بھلا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے شان میں گستاخی کرنے لگ پڑیں۔
یہاں تک اسلام یگانگت کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کا امتیاز ہے۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ تھوڑا سا میں جی جی کچھ عرض کروں جی کہ اصل سوال یہ تھا کہ کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے، احترام کرنا تفصیل تو ہو گئی۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے جڑ قائم کر دی ہے اور کروڑہا دلوں میں ان کی محبت اور احترام قائم کیا ہے۔ تو یہ کروڑہا دلوں میں ان کا احترام قائم ہونا کسی جھوٹے کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کروڑہا لوگ جو ہے وہ اس کے پیروکار ہیں، تو یہ کرائٹیریا ہے کہ یہ جھوٹی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سچے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کے مذہب میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول اور اسوہ پیش فرمایا ہے، جس کے تعلق سے ابھی آپ نے بھی تفصیل پیش کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کس طرح کرائٹیریا مقرر فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کا احترام کرنا کس طرح ہم سب پر لازم آتا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں جو مختلف مذہبی فسادات ہو رہے ہیں اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جو کہ یو کے سے مکرم بشیر احمد صاحب کا ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں پوچھنا چاہوں گا، ان کا یہ سوال ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر رسول کو اپنی زبان میں وحی نازل ہوتی ہے، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو مختلف زبانوں میں کیوں وحی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے ہم سے پوچھا ہے، تو میں مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اس کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے تھے، مخصوص قوم کے لیے تھے، مخصوص خطے کے لیے تھے۔ بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں انبیاء آتے رہے ہیں، کئی گاؤں میں انبیاء آتے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو اتنی ہی تعلیم دی جاتی تھی جتنی کہ اس وقت کی ضرورت تھی، عالمگیر تعلیم نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کے لیے چیلنج دیا ہے کہ تم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ عربی زبان ام الالسنہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے منن الرحمن جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس کا ابتدائی بیان بھی کر دیا ہے، اور اس کے اوپر تحقیق جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آپ کی اتباع میں ہے۔ تو اس لحاظ سے عربی زبان میں کثرت سے آپ کو الہامات ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں چونکہ آپ کی مادری زبان اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، تو اس لحاظ سے اردو اور پنجابی میں بھی آپ کو الہامات ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کوئی شریعت لانے والے نبی نہیں تھے، غیر شرعی اور ذلی نبی تھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو یہ سارے شرف مکالمہ و مخاطبہ ملا ہے، تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں ایک عالمگیر جو ہے وہ آپ کا پیغام تھا، تو آپ اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ ہر قوم کی طرف جو ہے آپ کی بعثت تھی۔ ہندوستان جو ہے وہ مذہبی اکھاڑا تھا، یہاں ہر قوم پائی جاتی تھی، ہر قسم کا مذہب یہاں پر پایا جاتا تھا، اور مسیح موعود علیہ السلام کو ہندوستان میں مبعوث کرنے کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہندوازم بھی ہے، بدھزم بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ عیسائیت بھی یہاں پر ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر مذاہب کی ایک لحاظ سے منڈی تھی، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی زبان میں بھی آپ کو الہام کیے ہیں، عربی زبان میں بھی کیے ہیں، اور اسی طرح سے بعض دوسری زبانوں فارسی زبانوں میں بھی الہامات ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، بلکہ ساری زبانیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں دراصل، لیکن ان سب کی جو ماں ہے زبانوں کی وہ عربی زبان ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہامات مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر قوم اور ہر مذہب کے ذوق کے مطابق کچھ باتیں ان کو بھی بیان کی جائیں، تاکہ ان کے لیے بھی وہ ایک نشان ثابت ہو۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزاک۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، بلکہ آف لائن سوال ہے ہمارے پاس مکرم محمد عبد الرشید صاحب کا،
جو کہ جن کا تعلق لندن سے ہے، ان کا سوال مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ ان کا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود اور عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ تھا، لیکن بعد میں یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جو میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا، اس میں یہ طے ہوا کہ ہر مذہب والے کا فیصلہ اس کی مذہبی کتاب کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے جو یہود کے 3 قبائل تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو میثاق تھا اس سے روگردانی اختیار کرنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی رہا کہ جو ان کی مذہبی کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوا۔ چنانچہ ایک قبیلے کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا کے انہوں نے ایک انصاری کو حکم بنایا، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو تورات کے مطابق تھا، جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت تک یہی کوشش رہی کہ ان کے فیصلے ان کی کتابوں کے مطابق کیے جائیں۔ ہاں، بعد میں ایسا ہوا کہ بعض قبائل نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ معاہدے بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یروشلم اور قدس فتح ہوا، انہوں نے خود بلایا۔ یہاں پر بعض سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر گئے وہاں پر، نہیں، حضرت عمر کو انہوں نے خود دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا ہم اپنا شہر ان مسلمانوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ معزز شہر ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ خلیفہ رسول وہ خود تشریف لائیں اور ہم سے اس شہر کی چابی لے لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور لے جا کے وہاں کنیسۃ القیامہ، ان کا جو گرجا ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے اور لے جا کے وہاں ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں تھا کہ آپ کے جو یہ گرجا ہیں، چرچ جو ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا، آپ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ سارے معاہدے آج تک وہاں موجود ہیں، ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بھی یہ جو معاہدے تھے جو ان کی کتاب کے مطابق تھے، اس کو اسی طرح سے جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ وہ کنیسۃ القیامہ جہاں پر یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، نماز کا وقت آیا، آپ اس سے باہر نکل گئے۔ آج بھی وہاں پہ وہ مسجد موجود ہے حضرت عمر، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا یہاں پڑھ لیں، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کل کو مسلمان کہیں کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے، ہم یہ جگہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں یہ جھگڑا پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ باہر میدان میں جا کے نماز پڑھی، اور مسلمانوں نے بعد میں وہاں مسجد عمر کے نام سے وہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ تفاہم سے کوئی معاہدہ طے پا جائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور زیادہ یہ کوشش کی جاتی تھی کہ جو ان کے تورات کے مطابق، کیونکہ انجیل تو کوئی شریعت والی کتاب تھی نہیں، اس میں علیحدہ سے کوئی قوانین تھے نہیں، لیکن جو بھی قوانین تھے تورات کے جو تھے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ بعد میں جس سے انہوں نے توڑے اور اس کے بعد یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ یہ سنگسار کی سزا ہے، زانی کے لیے سنگسار کی سزا ہے، یہ تورات کی تھی، لیکن قرآن مجید نے اس کو 100 جلدہ 100 کوڑوں میں تبدیل کیا۔ تو بعد میں جو ایسے احکامات تھے جو رحمت تھے کل انسانیت کے لیے، پھر وہ ان کو نافذ کیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ نبیوں کا سردار جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اس میں بھی دیا گیا ہے۔ محمد عبدالرشید صاحب آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر کے مزید تفاصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں پروگرام کا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تعلق سے
ہم نے سن لیا ہے کہ کس طرح اس عظیم الشان اسوہ پر چلتے ہوئے ہم بین المذاہب امن اور صلح اور راشدی کا قیام کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی تعلیمات کی روشنی میں موجودہ زمانے میں دنیا کو کیا رہنما اصول دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ ابھی جیسا کہ مولانا حمید کوثر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام مذاہب کے لیے اور تمام قوموں کے لیے رہنما کے اصول کے طور پر ہیں کہ دنیا میں اگر تم لوگ امن اور صلح اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اور جو بھی مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام قائم کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ نحل کی 37ویں آیت ہے کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں اپنے رسول ایسے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نافرمانیوں سے اور شاید سرکشی وغیرہ سے باز رہنا ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہر قوم میں ہم نے تجھ سے پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں اور ان میں سے بعض کا تو ہم نے تم سے ذکر کر دیا ہے اور بعض کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تو یہ قرآن مجید تو ایک شرعی کتاب ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ ان کے نسب نامے اس میں ذکر کیے جائیں کہ فلاں 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 نبی آئے تھے۔ وہ تو پھر 1,24,000 انبیاء کے نام ہی لکھے جائیں تو اتنی بڑی ضخیم کتاب بن جاتی ہے کہ آدمی پڑھ ہی نہ سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ فاطر میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو یہ بڑا اصول ایسا ہے کہ عام طور پر دیکھیں گے سیاسی جنگوں کے علاوہ بہت ساری جنگیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو محض مذہب کی خاطر ہوئی ہیں۔ مذہب کی وجہ سے اس طرح سے بھی کہ جو پیشوایان مذاہب تھے ان کا احترام قائم نہیں رکھا اور قوموں کے اندر اشتعال پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے پھر آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بدامنی شروع ہو گئی اور پھر ایک دوسرے کی دشمنیاں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو وجود میں آئے، ہندوستان تو پہلے اکٹھے متحد تھا لیکن مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات ہوئے اور آخرکار ایک خونریز ایسے واقعات ہوئے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی کٹے اور ہندو بھی کٹے اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے کہ بین المذاہب جو صلح اور آشتی کا پیغام ہے اس کو آپ نے پیش کیا کہ دیکھو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہیں۔ اگر کسی وقت آپ نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے ایک کتاب لکھی پیغام صلح جو بعد میں آپ کی شائع بھی ہوئی اور پڑھ کے بھی سنایا گیا لیکچر کے طور پر، تو پیغام صلح بڑی مشہور کتاب ہے جو صلح کے لیے ہی دراصل مسیح السلام نے لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان 2 بڑی قومیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی کسی وقت ہندو یہ چاہیں کہ مسلمانوں کو بالکل یہاں سے نکال دیں تو یہ ناممکن ہے، اور کبھی مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم ہندوؤں کو یہاں سے باہر نکال دیں گے اور جلاوطن کر دیں گے، یہ بھی ناممکن بات ہے۔ یہ اس وقت ایسی کارروائی کر رہے ہیں کہ گویا ایک شخص ایک ڈال پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کو وہ کاٹ رہا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اب اس وقت آپ نے پولیٹیکل حالات دیکھ کر یہ تمام باتیں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھائیں گے کہ آپس میں صلح اور امن اور شانتی کے ساتھ تم نے رہنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیشواؤں کا احترام کرو، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرو، اور اس کے لیے تمہیں جو ہے ہر طرح سے اس رنگ میں تمہیں کام کرنا ہوگا کہ جذبات کا خیال رکھو، ان کے جو اعتقادات ہیں ان پر حملہ نہ ہو، ان کے جو پیشوایان ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ چنانچہ میں حضور کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔
خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اسی طرح سری کرشن جی کے بارے میں آپ نے فرمایا، سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، اس بات میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ بابا نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدائے عز و جل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے۔ وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کرانے آیا تھا، مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ اگر اس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے۔ پیغام صلح صفحہ 7 میں اسی طرح سے آپ نے امن اور سلامتی کے لیے تحفہ قصریہ میں یہ فرمایا، یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ ابھی ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم کس کو سچا سمجھیں، اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، تو حضور نے یہاں بتا دیا کہ اور خدا نے کروڑا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اس اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ تو جماعت احمدیہ کا تو یہی موقف ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کا احترام قائم کیا ہے، تمام انبیاء کا، اور جو خواہ وہ کسی ملک میں بھی آئے ہوں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نہ بھیجے ہوں۔ اس لحاظ سے ان تمام کا احترام قائم کیا اور اس احترام کی وجہ سے آپس میں پیار اور محبت بڑھانے کے طریقے ہمیں سمجھائے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات پیدا کرو اور اپنے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کرو، ورنہ عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے سے نفرت سکھاتا ہے، دوسرے مذہب والا دوسرے مذہب کے بارے میں نفرت سکھاتا ہے۔ تو اسی واسطے ہمارے پیارے امام نے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے کہ لو فار آل ہیٹریٹ فار نان۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ کا اس کے عقائد ہوں، کسی سے ہمیں بیر نہیں ہے، بلکہ سب سے ہم محبت رکھتے ہیں، اس واسطے کہ وہ انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسانیت دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین المذاہب امن اور شانتی کے لیے جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی تعلیمات کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا میں یہ پیغام صلح دیا اور یہ بتایا ہے کہ تمام انبیاء کا احترام قائم کرو، آپس میں محبت سے رہو، عقائد میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس مذہب کو چاہے وہ اختیار کرے۔ تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کا یہی موقف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقت میں بین المذاہب آشتی صلح اور امن کے طریق سکھائے ہیں، اور اسی طریق کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طریق کے مطابق ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تمام ملکوں کے سربراہوں کو تو آپ نے خط بھی لکھے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پیس کانفرنس آپ کرتے ہیں، اس میں یہی اصول آپ بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ عدل انصاف قائم کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یہ ایسا اصل ہے کہ جس کے نتیجے میں آج دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ان باتوں کو ہم نہ مانیں گے تو جیسا کہ دنیا بھی محسوس کر رہی ہے، خلیفۃ المسیح الخامس نے تو وارننگ دے دی، اور برطانیہ بھی اور امریکہ اور دوسرے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ نہ رکا، جو قتل و غارت گری جاری ہے دنیا میں، تو یقینی بات ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ 2-4 سال کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے۔ اگر ایٹمی جنگ چھڑی تو پھر دنیا کا تو صفایا ہو جائے گا، نہ کوئی ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، بالکل شانتی ہو جائے گی سب کے ساتھ۔
اس وقت ایک ٹیلی فون کالر کو ہم اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں اپنے سوال پیش کرنے کا۔ مکرم ایس احمد صاحب ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، مذہبی رواداری سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی واقعات پیش کریں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری اتنے واقعات ہیں رواداری کے، وہ بیان کیا جائے اس کے لیے کتنے ہی پروگرام چاہیے، لیکن ان سب کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ شروع سے ہی پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی ہندوستان میں ایک مسئلہ واضح طور پہ سامنے آتا رہا، وہ گو ہتیا کا تھا، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی آج تک یہ جو مسئلہ کبھی کہیں اٹھا کبھی کہیں اٹھا کبھی کہیں اٹھا، مگر اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ جو سیدنا حضرت مسیح صاحب نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ اپنی کتاب پیغام صلاح میں پیش کیا، اور رواداری اور مباح ہونے کی بات آپ نے اس طرح سے بیان کی کہ دیکھو میں مانتا ہوں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں جائز ہیں، ان کا کھانا جائز ہے مگر فرض نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو گائے سے اور گو ہتیا سے تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کم از کم میری جماعت معاہدہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ یہ ہوگی کہ ہم کوئی آپ سے تاوان نہیں مانگتے ہیں، توڑنے کا معاہدہ توڑنے کا تاوان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کریں، یہی ہماری شرط ہے۔ اور اگر آپ میری جماعت کے ساتھ ایک اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تو میں تحریری طور پہ بھی ایک معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے اگر تاوان مقرر کرنا چاہیں وہ تاوان مقرر کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری طرف سے یہ ٹوٹا تو ہم وہ تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بڑی رواداری ہے، کتنے بڑے قیام امن کی بنیاد ہے جو حضرت مسیح صاحب نے پیغام صلاح میں رکھی ہے، کہ بہت سے امور ہیں جو جائز ہیں، فرض نہیں ہے ہم اس کا استعمال کریں، مگر اگر کسی کو اس کا استعمال تکلیف دیتا ہے اور ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، تو چھوڑ کے کسی کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچانا چاہیے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن اختصار سے اتنے ہی۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے حضرت اقدس مسیح السلام کے یہ اسوہ بہت ہی عظیم الشان اور عظیم المثال ہے۔ ایک اور آف لائن سوال ہم اس وقت لیں گے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے۔ مکرم شیخ اسرافیل صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ہم موعود اقوام عالم کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مولانا صاحب سے۔ اقوام عالم میں چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا عیسائیت ہو یا اسی طرح سے دوسرے مذاہب ہیں، ان سب مذاہب میں آخری زمانے میں ایک نبی کے آنے کی یا ایک اوتار کے آنے کی یا اسی طرح سے ایک مصلح کے آنے کی پیشگوئی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جب امت محمدیہ بگڑ جائے گی تو اس کے لیے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں جب تم میں بگڑے ہوئے حالات ہوں گے اور ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی ہوگی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہاری اصلاح کے لیے آئیں گے اور وہ تمہارے امام تم میں سے ہی ہوں گے۔ تو یہ پیشگوئی اسی واسطے مسلمان 1400 سال سے انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ غلط عقائد کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو انہوں نے آسمان پر بٹھا دیا، جبکہ اسلامی کوئی عقیدہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید تو ان کی وفات کی خبریں دیتا ہے۔ تو دراصل یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا عقیدہ ہے، اس پہ تو کافی بحث ہو چکی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں مسیح علیہ السلام کے یا مسیح موعود کے آنے کی، موعود اس کو کہتے ہیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو موعود اقوام عالم، تمام دنیا کی جتنی اقوام ہیں ان کو جو وعدہ دیا گیا تھا وہ شخص اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے تو اس سے پہلے ہندو مذاہب میں بھی
اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے پیشگوئیاں ملتی ہیں، آن حضرت وسلم کے بارے میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے گیتا میں بھی جیسا کہ مسیح علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ ہے کرشن رودر گوپال تیری مہیما گیتا میں ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت کرشن علیہ السلام نے بھی اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ جب بھی دھرم کا ناش ہوتا ہے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیا تداتمنم سرجامہم پریترنائے سادھونا وناشائے چدشکرتام سمبھوامی یوگے یوگے۔ تو جب بھی دھرم کا ناش ہوتا ہے میں پھر جنم لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے جو پاپی ہیں ان کی ہتیا یا یہ کہ ان کو ناش کرتا ہوں، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو گو صفت ہوتے ہیں، ان کا میں پاسدار بن جاتا ہوں۔ تو یہ پیشگوئی گیتا میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں انجیل کی روح سے کہ آخری زمانے میں مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ ان کے چرچوں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جیسس کرائسٹ از کمنگ سون، کہ بس جلد آنے والے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا انتظار ختم ہو کے اب تو وہ مایوس ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو خیر اسی طرح سے بدھ دھرم میں بھی آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کے بھی قوم بگڑ جائے گی، تو بدھ دھرم میں بھی ایک مصلح کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو گیا کہ اس رنگ میں جو خواہ وہ بدھ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ان سب کو آخری زمانے میں جب یہ تمام لوگ بگڑ جائیں گے تو ایسی صورت میں ایک ایسے شخص کے آنے کی بشارت دی گئی ہے کہ جو ان تمام کی اصلاح کرے گا، یا کہ نہ صرف اصلاح کرے گا بلکہ ان سب کو متحد کر کے ایک اسٹیج پر لے آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تمام دنیا میں ایک صلح اور امن اور شانتی بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ مذہبی جو لڑائیاں ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام اقوام کو جو ایک موعود کے آنے کی، ایک آنے والے کی بشارت دی گئی ہے، جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بھی بنایا ہے، کرسچن بھی بنایا ہے، اور اسی طرح سے بودھوں کے لیے میں بودھ بھی ہوں، اور اسی طرح سے تمام دنیا میں جن جن مذاہب میں پیشگوئیاں تھیں وہ سب میرے اندر پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر مذہب میں سے ایک ایک مصلح الگ الگ کھڑے ہوں، تو پھر وہ ایک لڑائی الگ سے شروع ہو جائے گی۔ دراصل آنے والا ایک ہی تھا جو آنے والا آ چکا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ جن جن مذاہب میں بھی، جن جن اقوام میں بھی آخری زمانے میں آنے والے کے لیے جو ان کی اصلاح کرنے والا تھا بشارت دی گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، کہ وقت مقررہ پر تمام یہ رسول لائے جائیں گے۔ اب ہم پروگرام کے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے آزادی ضمیر اور آزادی خیال اور مختلف قسم کی آزادیوں کی بات کی جاتی ہے کہ آزادی کی رائے کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہی آزادی رائے جو ہے اور دوسروں کی رائے کا جو احترام ہے اس کا سبق اس دنیا کو پڑھایا ہے۔ آپ سے میں اس بارے میں تفصیل جاننا چاہوں گا۔ عرض یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ جتنا آج موجودہ زمانے میں جو متکبرانہ ذہنیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر بڑی طاقتوں، بڑے لیڈروں میں، وہ کسی سے رائے لینا پسند ہی نہیں کرتے، اور دوسری کی رائے کے ان کے نزدیک کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی بات ہم سنیں گے نہیں۔ مگر سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو اہم معاملات ہیں اس میں تو مشورہ کر لیا کر۔ اب اس سلسلے میں بہت سی روایات آتی ہیں، وہ تو ساری بیان نہیں ہو سکتی، چند ایک میں بیان کرتا ہوں جو بعض نازک مواقع پر ہیں۔ سن 3 ہجری میں کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ غزوہ بدر میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس کا ہم بدلہ مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ چنانچہ وہ ایک 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر لے کے مدینہ کی طرف آئے۔
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اور ان کی نیتوں اور ارادوں کی خبر اطلاع ملی تو جمعہ کا دن تھا، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک رویا دیکھی تھی اور وہ اس کے اندر بھی کچھ انذاری پہلو تھے۔ طے یہ کرنا تھا کہ کیا ہم دشمن کا مقابلہ مدینہ میں رہ کے کریں یا مدینہ سے باہر جا کے کریں، یہ تھی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رجحان اس رویا کی بنا پر یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے ہی ان لوگوں کا مقابلہ کریں، باہر کھلے میدان میں نہ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسے نازک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو بعض سنجیدہ صحابہ تھے انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے ہی مقابلہ کرنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن بعض جوشیلے نوجوان، خاص طور پہ انصاری نوجوان جن کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، وہ ان کو ملی نہیں تھی، انہوں نے حضور کے سامنے اپنی رائے یہ رکھی کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی یہ رائے ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پوری زرہ جو جنگی لباس تھا وہ آپ نے پہنا اور واپس آئے۔ اس دوران میں انصاریوں کے لیڈر تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سمجھایا ارے تم کو کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف تم نے کیوں یہ مشورہ دیا، کیوں یہ رائے اپنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ ان کو بھی افسوس ہوا۔ وہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر تشریف لائے تو انہوں نے پھر تعصف کا اور معذرت کا اظہار کیا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں مدینہ میں رہ کے ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ میری شان نہیں، نبی کی شان نہیں کہ جب وہ ایک جنگی لباس پہن لے تو اس کو اتارے، قبل اس کے خود اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ آئے یا وحی آئے تمہیں اب باہر نکلنا ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کیا رائے کا احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کی رائے، باوجود ذاتی رجحان کے آپ نے ان کی رائے کو تسلیم کیا۔ اب اگلی بات غزوہ خندق تھا ایک، بعض روایات میں آتا ہے 10,000، بعض میں 20، بعض میں 25,000 کا لشکر یہی کفار لے کے مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ اب جب مدینہ پہ چڑھائی کے لیے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے رائے طلب کی کہ مجھے اپنی آراء پیش کرو کہ ہمیں اس نازک موقع پہ کیا کرنا ہے۔ آپ چاہتے تو خود فیصلہ فرما سکتے تھے، نہیں، آپ نے سارے صحابہ سے ان کی آراء مانگی۔ سارے جیت صحابہ وہاں موجود تھے، ایک عجمی صحابی بھی تھا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کسی زمانے میں غلام رہے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے عجم علاقے کے اندر دفاع کا ایک اور طریقہ ہے، مدینہ کے جو غیر محفوظ علاقے ہیں وہاں ایک خندق کھود دی جائے۔ عرب لوگ خاص طور پہ قریش مکہ وغیرہ یا مکہ کا وہ علاقہ، اس میں یہ خندق کھودنے کا رواج بالکل نہیں تھا اور یہ دفاعی نظام ان کے پاس بالکل نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے، وہ کہتے یہ عجمی ہے، اس کو ہمارے عرب کے طور طریقے کا کیا پتہ ہے، یہ کیوں مداخلت کر رہا ہے ہمیں۔ لیکن حضور نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، اس کو احترام کی نظر سے دیکھا، باوجود اس کے وہ ایک عجمی تھے، وہ ایک غلام تھے، مقاتبت کر کے وہ آزاد ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں مدینہ کے ایک حصے کی طرف ایک طرف خندق کھودنی چاہیے، اور الحمدللہ یہ اس رائے میں جو نیک، یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو رائے، جو مشورہ نیک نیتی سے اللہ سے دعا کر کے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر برکت بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر مقبولیت بھی رکھتا ہے۔ اب تیسرا مشورہ اور تیسری رائے ایک اور میں بیان کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہ حدیبیہ کے میدان میں گئے
اور حضور کا ارادہ تھا جا کے وہاں پر عمرہ کرنا اور عمرہ کر کے پھر حج تک انتظار کرنا، اور یہ سارا حضور کا پروگرام تھا۔ اب وہاں پر ایسا معاملہ ہو گیا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ تھا، پر مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا، معاہدہ یک طرفہ معاہدہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح تک پہنچنے کے لیے اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس معاہدے کو قبول کیا۔ جب وہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سہیل جو کہ کفار مکہ کا نمائندہ تھا، وہ اس معاہدے پر دستخط کر کے وہ چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو آپ اپنی قربانیاں ذبح کرو، بال منڈواؤ، اور اس کے بعد واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور نے یہ فرمایا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، مگر صحابہ اس یک طرفہ جو ان کی مرضی اور ان کی منشا اور تمنا کے بالکل خلاف تھا، ایک صدمے کی حالت میں تھے، ان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، ایک توقف کی حالت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک لازمی طور پہ پریشان ہوئے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ام المومنین ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، آپ نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی، وہ ویسے بھی سن رہی تھیں۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک رائے دی، اپنی رائے پیش کی اس نازک موقع پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنا کوئی فیصلہ صادر فرما دیتے تھے، مگر انہوں نے رائے یہ پیش کی، یا رسول اللہ یہ صحابہ آپ کے بالکل نافرمان نہیں ہیں، یہ مطیع اور فرما بردار ہیں، مگر یہ صدمے کی تاب نہیں لا سک رہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ خود باہر جائیں، اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں، بال منڈوائیں یا کتروائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کا احترام کیا، اس کو پسند فرمایا، اس پہ عمل کیا، اور عمل کے نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ ایک دم وہ اٹھے اور اپنی قربانیاں ذبح کرنے لگ پڑے، اپنے بال منڈوانے لگ پڑے، اور راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ذبح ہوتے ہوئے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ صحابہ کے رونے کی اور ندامت کی آوازیں زیادہ بلند تھیں یا ذبح ہونے والے جانوروں کی۔ اب یہ ہے رائے کا احترام۔ ایک انسان اپنی بیوی کی رائے کا بعض دفعہ احترام نہیں کرتا کہ یہ کیا سمجھتی ہے جنگی ماحول کو، ان معاہدوں کو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں اپنی اہلیہ ام المومنین کی رائے کا احترام کیا اور اس پہ عمل کیا۔ تو یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم رسول کو یا خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو کوئی رائے دیتے ہیں، بہت دعا کر کے نیک نیتی کے ساتھ جو بہتر ہو وہ دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ کے اختتام پر محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے سوال ہے کہ انسانی اقدار کے قیام کے حوالے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ وقت کی رعایت سے مختصر میں بیان کروں گا کہ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اقدار کو قائم کیا ہے، اور اس رنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ منفرد رسول ہیں جنہوں نے انسانی اقدار کو قائم کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم آپ نے یہ پیش کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، تمہارے خاندان اور قبیلے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ خاندان اور قبیلے کسی فضیلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ صرف پہچان کے بارے میں۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہ سمجھنا کہ فلاں قوم بڑی اعلیٰ ہے اور فلاں قوم نیچی ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہندو مذہب میں جو ہے وہ 4 ورن بیان کیے گئے ہیں، تو جس میں کہ اچھوت جو ہیں وہ بالکل شودر جس کو کہا جاتا ہے، ان کو سب سے کم درجہ دیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ برہمن کا رکھا گیا ہے۔ تو ایسے کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور انسانیت کی لاج رکھنے والا
اور احکام الہی کا پابند ہونے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے اس واسطے زیادہ معزز ہے، اور فلاں قبیلے سے چونکہ تعلق رکھتا ہے اس واسطے یہ کمتر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، سب یکساں ہیں۔ تو آپ نے مساوات کا سبق دیا، اور پھر اس تعلق میں آپ نے خود اپنا اسوہ یہ پیش کیا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور بیٹا بنانے کے بعد خود جو ہے وہ اپنی پھوپھیزاد بہن زینب سے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ تو یہ مساوات کی تعلیم تھی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلام تھا میں نے آزاد کر دیا اور پھر اپنے خاندان میں اس کا رشتہ کیسا کروں، یہ سب باتیں آپ نے ختم کر دیں۔ پھر وقت کی رعایت سے یہ بھی بیان کر دوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ، اس کے بعد آپ کا غالباً کوئی خطاب نہیں ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ کی جمعیت وہاں پر موجود تھی، اور آپ نے وہاں پر کھول کر ایک ایک بات بیان کر دی کہ اے لوگو، چنانچہ کچھ میں نے نوٹ لیے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور بنی نوع انسان سب آپس میں برابر ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر کسی قسم کی برتری کا دعویٰ کرے۔ عورتوں کے حقوق کا آپ نے وہاں پر ذکر کیا، غلاموں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، اور اسی طرح فرمایا کہ لا فضل للعربی علی الاجمی، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یعنی اقوام میں جو مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، رنگوں کی وجہ سے بھی کوئی امتیاز کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور جس فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ جگہ مقدس ہے، اسی طرح سے میں تمہارے تمام لوگوں کے اموال جو ہیں وہ جان، مال اور عزت کو آپ نے مقدس قرار دیا۔ تو اس لحاظ سے انسانیت کے اقدار کو آپ نے قائم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، مساوات کی تعلیم آپ نے دی ہے، اور تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ صرف یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، اور وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جس کے نیک اعمال ہوں گے، جو اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو انسانیت کے اقدار کو قائم کرنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا، ورنہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابد الآباد تک اس کا نمونہ اور ذل نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا، اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہراور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ پر بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر ہی بات کریں گے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا عنوان ہوگا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منصف اعظم۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ مرخہ 11 فروری 2017 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔
خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا